شادی والے دن میں گھر سے بھاگ گئی تھی اور جا کر پڑوسیوں کے گھر چھپ گئی تاکہ میری شادی نہ ہو سکے، کیونکہ میں ہمسائے کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے پتا چلا کہ بدنامی کے ڈر سے میری اماں دلہن بن کر بیٹھ گئی ہیں۔ بارات آئی اور ڈھولک بجنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد جب میں نے چھپ کر دیکھا تو ہوش اڑ گئے، کیونکہ اماں دولہے کی گاڑی میں۔ میرا نام امبر ہے، ہم 3 بہنیں تھیں اور میرے 2 بھائی تھے۔ میرے ابو نے 2 شادیاں کی تھیں کیونکہ انہیں امی پسند نہیں تھی۔ امی کی شادی خاندان میں ہوئی تھی، جبکہ ابو کسی اور لڑکی سے محبت کرتے تھے۔ دادی کی ضد تھی کہ ابو کی شادی اپنے خاندان کی لڑکی سے ہوگی، باہر کی ذات میں وہ شادی کرنا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے مجبوراً ابو کو امی سے شادی کرنا پڑی۔ مگر جب دادی فوت ہوئی تو ابو نے دوسری شادی اپنی پسند کی کر لی تھی، جس لڑکی سے وہ محبت کرتے تھے۔ انہیں وہ اپنی بیوی بنا کر گھر لے آئے تھے۔ میں اس وقت 2 سال کی تھی۔ امی یہ بات برداشت نہیں کر سکیں اور ابو کو چھوڑ کر اپنے مائکے آ گئیں۔ ابو نے بھی امی کو روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ جب نئی نئی محبت ہو تو انسان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ ایسا ہی حال کچھ میرے ابو کا تھا، انہیں چھوٹی امی کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ ہم ایک ہی گاؤں میں رہتے تھے، مگر ابو نے کبھی یہ بات نہیں سوچی تھی کہ میں بھی ان کی اولاد ہوں۔ وہ ہمیشہ چھوٹی ماں سے پیدا ہوئے بچوں کو ترجیح دیتے تھے۔ تب بہن بھائی مجھ سے چھوٹے تھے۔ میں اکثر امی سے چوری ان سے ملتی تھی، مگر جب یہ بات امی کو پتہ چلی تو انہوں نے مجھے بہت مارا۔ ان کو لگتا تھا کہ میں بھی ابو کا ہی خون ہوں جو کبھی وفادار ہو ہی نہیں سکتا۔ پتہ نہیں عورتیں اپنی اولاد کو تانا ہمیشہ خون کا ہی کیوں دیتی ہیں۔ مجھے بہت مار پڑی۔ اس وقت میری عمر صرف 10 سال تھی۔ پھر میں نے چھوٹی امی کے بچوں سے کھیلنا چھوڑ دیا تھا۔ میرے خرچے امی پوری کرتی تھی۔ وہ ماموں کے گھر نہیں رہتی تھی، بلکہ نانی نے جو اپنا گھر امی کے نام کروایا تھا، ہم دونوں ماں بیٹی وہاں رہتے تھے۔ ماموں کی طرف سے 1 سال رہے تو ممانی باتیں سنانے لگی کہ میں اپنے بچوں کا کھلاؤں گی اور کہاں سے ان کے خرچے پورے کروں گی۔ یہ ماں بیٹی ہی دونوں جب سب کچھ کھا جائیں گی تو۔ ممانی گھر چھوڑ کر جانے والی تھی جب امی نے فیصلہ کیا کہ وہ مزید ماموں کے ساتھ نہیں رہیں گی، بلکہ الگ گھر میں رہیں گی۔ امی کو سلائی آتی تھی، اس لیے وہ لوگوں کے کپڑے سلائی کرتی تھی اور اسے گھر کا خرچہ اور میرے اسکول کی فیس ادا کرتی تھی۔ میرے ماموں کے 2 بیٹے تھے، ایک میرا ہم عمر تھا جبکہ دوسرا مجھ سے بڑا تھا۔ جب میں بڑی ہوئی تو ماموں نے امی سے خواہش کا اظہار کیا کہ وہ مجھے اپنے گھر کی بیٹی بنانا چاہتے ہیں، مگر ممانی کو جب اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے پورا گھر سر پر اٹھا لیا تھا، کیونکہ وہ اپنی بھانجی کو گھر لانا چاہتی تھی۔ امی کو جب اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے فوراً اس شادی سے انکار کر دیا۔ امی کا کہنا تھا کہ میں کبھی بھی اپنی بیٹی کو ایک انچاہے مرد کے حوالے نہیں کروں گی جو اس کو پسند نہ کرتا ہو۔ اکثر بڑوں کے بنائے ہوئے رشتے دلوں کے کچے ہوتے ہیں، جلد یا بدیر وہ ٹوٹ جاتے ہیں، تو بہتری اسی میں ہے کہ ہم یہ شادی نہ کریں۔ میں جوان ہو چکی تھی۔ امی نے تو جب سے ابو کا گھر چھوڑا تھا کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا تھا، نہ ہی کبھی چھوٹی امی ہمارے گھر آئی تھی۔ یہ کیسے رشتے ہوتے ہیں جن میں نہ ساتھ رہ سکتے ہیں نہ ہی جدا۔ امی نے جوانی سے لے کر اب تک زندگی اکیلے گزاری تھی۔ ان کو لگتا تھا کہ مرد دنیا کا وہ جانور ہے جو ساتھ رہ کر بھی حملہ کر سکتا ہے اور دور رہ کر مالک کو بھول بھی جاتا ہے۔ مجھے ابو پر غصہ بھی بہت آتا تھا کہ کیسے ایک اولاد کے ہوتے ہوئے دوسری اولاد کو بھول چکے ہیں۔ جس اولاد نے باپ ہونے کے منصب پر بٹھایا اسی کو فراموش کر چکے ہیں۔ میں نے انٹر کیا تھا، لیکن میری بدقسمتی تھی یا خوش قسمتی کہ مجھے محبت ہو گئی تھی۔ میرے پڑوس میں ایک فیملی تھی جو دوسرے شہر سے یہاں آ کر پچھلے 3 سالوں سے رہ رہی تھی۔ وہ صرف 2 ہی لوگ تھے، ایک دادی اور دوسرا اس کا پوتا۔ میں جب کبھی گلی سے گزرتی تو وہ لڑکا مجھے بھلا مانس سا لگتا تھا۔ ایک دن امی کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ رات کا وقت تھا، میرے تو ہاتھ پاؤں ہی پھول چکے تھے۔ سمجھ نہیں آتی تھی کہ مدد کے لیے کس کو بلاؤں۔ تاہم میں ننگے پاؤں اپنے ماموں کے گھر کی طرف دوڑی، مگر ان کا گھر بند تھا۔ میں جلدی سے اپنے ہمسائے کے گھر چلی گئی۔ دروازے پر دستک دی تو اس لڑکے نے دروازہ کھولا۔ میں جلدی سے اپنی امی کی طبیعت کے بارے میں بتایا تو وہ میری مدد کرنے آ گیا۔ میں امی کو اس کی مدد سے اسپتال لے آئی تھی۔ امی کا بی پی ہائی تھا۔ جب ان کی طبیعت تھوڑی سنبھلی تو ہم لوگ گھر آ گئے تھے۔ امی نے اس لڑکے کا شکریہ ادا کیا اور اسے بہت ساری دعائیں دی۔ اس واقعے کے بعد سے ہم لوگ اکثر ان کے گھر آتے جاتے تھے۔ اس کی دادی بہت اچھی تھی، مجھے بہت پیار کرتی تھی اور ساتھ ہی گھر آنے کی تلقین بھی کرتی رہتی تھی۔ ان کے پوتے کا نام خاور تھا، وہ نوکری کرتا تھا۔ اس کے والدین بچپن میں ہی چل بسے تھے۔ ایک دن امی نے میرا ان کے گھر جانا بند کر دیا تھا۔ نہ جانے ایسی کیا وجہ تھی کہ میں نے 2-3 بار دادی کے پاس جانے کی ضد کی تو امی نے سختی سے منع کر دیا تھا۔ وجہ پوچھی تو وہ بتانے کو راضی بھی نہیں تھی۔
بس اتنا کہا تھا کہ آج کے بعد تم اس گھر میں نہیں جاؤ گی۔ میری شادی کے لیے امی کے پاس بہت رشتے آتے تھے، مگر میں خاور سے محبت کرتی تھی۔ ایک دن امی گھر نہیں تھی اور موسم بھی بہت خراب تھا۔ میں ساری رات ڈرتی رہی، تنگ آ کر خاور کے گھر چلی گئی، اور پھر اس رات ایسا ہوا کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ کچھ دن کے بعد میری طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ میں ڈاکٹر کے پاس چلی گئی تو اس نے مجھے کہا کہ تم ماں بننے والی ہو۔ یہ خبر سنتے ہی میں سکتے میں آ گئی تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر پھر جب مجھے وہ رات یاد آئی تو میں پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گئی۔ میں ایسے کیسے کر سکتی تھی؟ مگر اب جو ہو چکا تھا اسے بدلا نہیں جا سکتا تھا۔ میں خاموشی سے گھر آ گئی، سارا وقت اس کے متعلق سوچتی رہی، مگر شام کو امی نے میری بات پکی کر دی تھی۔ میں اس حالت میں شادی نہیں کر سکتی تھی، لیکن امی کو اگر سچ بتاتی تو اس کا مطلب تھا کہ بدنامی۔ میں امی کی تربیت پر حرف نہیں آنے دے سکتی تھی۔ میں امی سے چھپ کر چھوٹی امی کے گھر چلی گئی۔ وہاں مجھے سب دیکھ کر حیران ہو گئے، لیکن میں نے حیرانی پر قابو پاتے ہی چھوٹی سوتیلی بہن سدرا کو کمرے میں لے گئی اور اسے کہا کہ کسی بھی طرح سے میری مدد کرو۔ وہ میری مدد نہیں کر سکتی تھی کیونکہ چھوٹی امی سخت تھی۔ میری شادی میں کم ہی دن بچے تھے، طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ بس ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں امی کو پتہ چل گیا تو میرا کیا حال ہوگا۔ سدرا نے تو مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ میں گھر آ چکی تھی۔ دن بدن شادی کے متعلق جتنا سوچتی تھی اتنا ہی الجھتی جا رہی تھی۔ امی میری شادی کو لے کر بہت خوش تھی۔ میں ان کی شادی کی خوشی کو برباد نہیں کر سکتی تھی۔ شادی میں صرف 2 ہی دن باقی تھے۔ میں امی سے چھپ کر ایک نرس کے پاس چلی گئی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ میری مدد کر دے، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس نے صرف انکار کر دیا تھا کہ وہ یہ گناہ نہیں کر سکتی ہے۔ میں گھر واپس آ گئی۔ میری بارات کا دن آ چکا تھا۔ میں دلہن بنی بیٹھی تھی اور آنے والے وقت کو سوچ رہی تھی کہ اگر شادی ہو گئی تو قیامت برس پڑے گی۔ کمرے میں اکیلی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سدرا آئی تو اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر مدد طلب کی تو اس نے کوئی ایسا تاثر نہیں دیا جسے میں مثبت سمجھتی۔ میں تیار بیٹھی تھی اور باہر نکاح خواہ آ چکا تھا۔ میں جلدی سے چھپ کر پڑوسیوں کے گھر چلی گئی تھی اور وہاں بیٹھی رہی تھی، لیکن بدنامی سے ڈر رہی تھی کہ پورا خاندان امی کی عزت کی دھجیاں اڑا دے گا۔ کچھ دیر بعد مجھے شور سنائی دیا کہ لڑکی کی ماں دلہن بنی ہے اور وہ شادی کر رہی ہے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب چھپ کر دیکھا تو ہوش اڑ گئے جب ڈھولک اور شہنائی کی آوازیں سنائی دینے لگیں، لیکن جب کھڑکی سے جھانکا تو اماں دلہن بنی دولہے کی گاڑی میں بیٹھ کر رخصت ہو گئی تھی۔ مطلب میری ماں نے نکاح کر لیا تھا۔ نکاح پر نکاح تو حرام تھا۔ میرا دماغ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے عاری ہو چکا تھا۔ مجھے ڈاکٹر نے سٹریس لینے سے منع کیا تھا کیونکہ یہ میرے بچے کے لیے ٹھیک نہیں تھا۔ میں وہی ہمسائے کے گھر ہی رہی، مگر 4 دن تک مجھے کوئی بھی خبر نہ مل سکی۔ مطلب یہ سب کیسے ہوا تھا، کیا ہو رہا تھا؟ میں جتنا اس متعلق سوچتی تھی اتنا ہی الجھتی جاتی تھی۔ 4 دن کے بعد بڑی سی چادر لے کر چھوٹی ماں کی طرف چلی گئی کہ آخر جان تو سکوں کہ ہوا کیا ہے۔ وہاں پہنچ کر دیکھا تو گھر پر کوئی نہیں تھا۔ آس پاس کے لوگوں سے میں پوچھ نہیں سکتی تھی۔ وہاں ایک عورت گزری تو اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ان کے گھر والے کسی فرد کی طبیعت بہت خراب تھی، ہسپتال تھے۔ اب پتہ نہیں تم کون ہو۔ میں اپنی پہچان کیا بتاتی؟ میں نے خاور کو فون کیا اور اسے لے کر اسپتال پہنچ گئی۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ امی کی طبیعت خراب تھی اور وہ اسپتال رہ کر گئی تھی۔ اب گھر واپس جا چکی تھی۔ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں واپس اپنے گھر آ گئی تو وہاں امی کو دیکھ کر ہوش اڑ گئے تھے۔ امی نے جب مجھے دیکھا تو مجھے کھڑے کھڑے گھر سے نکلنے کا کہا کہ تم جیسی بیٹی کے لیے زندگی تباہ کر دی اور تم میری ہی عزت کا جنازہ نکالنے پر لگی تھی۔ وہ تو شکر ہے کہ سدرا کا جس نے عین وقت پر مجھے سچ بتا دیا، ورنہ میں تو کہیں کی نہ رہتی۔ امی مجھے معاف کر دیں۔ کئی بار میں نے امی سے معافی مانگی لیکن وہ مجھے معاف کرنے پر راضی نہیں تھی، کیونکہ میں نے ان کا دل دکھایا تھا اور دل دکھانے کی کوئی معافی نہیں ہو سکتی۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ تنگ آ کر میں نے امی سے کہا کہ آخر آپ نے ایسا کیا کیا ہے کہ شادی بھی ہو گئی اور میں نے تو آپ کو دولہے کی گاڑی میں دیکھا تھا۔ تب امی نے مجھے ایسا راز بتایا کہ قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ امی نے مجھے کہا کہ میں نے شادی کروا دی تھی۔ جب مجھے سدرا نے بتایا تو میں نے تمہارے باپ سے مدد طلب کی تھی کیونکہ وہی میری مدد کر سکتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ کسی طرح سے بس دکھاوے کی شادی کروا دو ورنہ پورا خاندان ہم پر ہنسے گا۔ تب ہم نے اسی وقت یہ سارا ڈرامہ رچایا، لیکن میری طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی تھی۔
مجھے دولہے کی گاڑی میں اسپتال لے جایا گیا کیونکہ میرا بلڈ پریشر بہت زیادہ بڑھ چکا تھا۔ وہاں میں نے 3 سے 4 گھنٹے رہی۔ پھر سدرا کی شادی ہم نے اس لڑکے سے کروا دی تھی، لیکن امبر تم نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے ساری زندگی تمہارے لیے یہاں پر گزار دی، تمہارے باپ سے کبھی نہیں ملی اور نہ ہی اسے اپنا منہ دکھایا، کیونکہ اس نے تمہیں اور مجھے اپنانے سے انکار کر دیا تھا۔ اب میں اگر چاہتی تو اس سے طلاق لے کر دوسری شادی کر سکتی تھی، لیکن میں نے نہیں کی کیونکہ تم میری اولاد تھی۔ تم نے مجھے اولاد ہونے کا یہ صلہ دیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آخر میری تربیت میں ایسی کیا کمی رہ گئی تھی۔ تب میں نے امی کو پاؤں پکڑ لیا اور کہا کہ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ میں نے امی کے پاؤں پکڑ لیے تھے۔ میں نے کہا تمہاری تو شادی بھی نہیں ہوئی، اس کے باوجود تم حاملہ ہو گئی، کیسی عورت ہو تم؟ میری تربیت میں کہاں کمی رہ گئی تھی جو تم نے اپنا منہ کالا اس طرح سے کروایا؟ میں نے امی کو بتایا کہ میں نے منہ کالا کہیں بھی نہیں کروایا، نہ ہی کوئی غلط کام کیا ہے۔ میں خاور کی بیوی ہوں، میں نے خاور سے شادی کر لی تھی۔ ایک رات آپ گھر پر نہیں تھی تو میں اس کے گھر چلی گئی۔ اس کی دادی کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ اس کی دادی مجھے مسلسل کہہ رہی تھی کہ میری زندگی کا وقت بہت کم رہ گیا ہے، خدا کے لیے میرے پوتے سے شادی کر لو، ورنہ میرے جانے کے بعد یہ مر جائے گا، میرا غم کبھی نہیں برداشت کر سکے گا۔ اس کے ماں باپ تو پہلے ہی نہیں رہے تھے۔ تم کسی کو بچا سکتی ہو اور ایک انسان کی زندگی بچانا تو پوری انسانیت کو بچانا ہوتا ہے۔ خدا کے لیے میری مدد کرو۔ اب میں اس بوڑھی عورت کو کیا جواب دیتی؟ انہوں نے مجھے اپنی قسم دے دی تھی اور نہ جانے کس کس کا واسطہ دیا تھا۔ میں نے خاور سے نکاح کر لیا تھا۔ میں یہ بات آپ کو بتانا چاہتی تھی لیکن مجھے ڈر تھا، میں نہیں بتا سکی۔ خاور میرا شوہر تھا، میں اسے کیسے پیچھے رکھتی؟ اس نے مجھ سے اپنا حق لے لیا اور میں حاملہ ہو گئی۔ کئی بار سدرا سے کہا کہ میری مدد کرو امی کو سچ بتانے میں، مگر اسے چھوٹی امی کا ڈر تھا۔ امی مجھے معاف کر چکی تھی، مگر میں جانتی تھی کہ میری عزت ویسی نہیں رہی، لیکن پھر بھی ماں کے لیے تو اس کی اولاد ہمیشہ پیاری ہی رہتی ہے۔ خاور اور میں نے امی کو اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ ابو بھی امی سے معافی مانگ چکے تھے۔ میں خاور کے ساتھ اپنی زندگی میں خوش ہوں۔